بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ آپ قبیلہ کلب کے شخص حارثہ بن شرجیل یا شراجیل کے بیٹے تھے، اور آپ کی ماں سعدی بنت ثعلبہ قبیلہ طے کی شاخ بنی معان سے تھی۔ جب آپ 8 سال کے تھے، اس وقت آپ کی والدہ آپ کو اپنے میکے لے کر گئیں۔ راستے میں ایک جگہ قافلے نے پڑاؤ کیا تو وہاں بنی کہان بن جسر کے لوگوں نے حملہ کر دیا، اور لوٹ مار کے ساتھ جن آدمیوں کو پکڑ کر لے گئے ان میں حضرت زید بھی تھے۔ اغوا کاروں نے طائف کے قریب عکاظ کے میلے میں لے جا کر حضرت زید رضی اللہ عنہ کو بیچ دیا۔ آپ کو خریدنے والے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے حکیم بن حزام تھے۔ انہوں نے مکہ لا کر آپ کو اپنی پھوپھی صاحبہ یعنی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ہاں زید رضی اللہ عنہ کو دیکھا، اور ان کی عادات و اطوار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر پسند آئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے مانگ لیا۔ اس طرح یہ خوش قسمت لڑکا خیر الخلائق ہستی کی خدمت میں پہنچ گیا، جسے چند سال بعد اللہ تعالیٰ نبی آخر الزمان بنانے والے تھے۔ اس وقت زید رضی اللہ عنہ کی عمر 15 سال تھی۔ کچھ عرصہ کے بعد حضرت زید رضی اللہ عنہ کے باپ اور چچا کو پتہ چلا کہ ہمارا بچہ مکہ میں ہے۔ وہ آپ کو تلاش کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے اور عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فدیہ لینا چاہیں ہم دینے کو تیار ہیں، بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا بچہ ہمیں دے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں لڑکے کو بلاتا ہوں اور اس کی مرضی پر چھوڑ دیتا ہوں کہ وہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے یا میرے پاس رہنا پسند کرتا ہے۔ اگر وہ تمہارے پاس جانا چاہے تو میں کوئی فدیہ نہ لوں گا اور اسے یوں ہی چھوڑ دوں گا، لیکن اگر وہ میرے پاس رہنا چاہے تو میں ایسا آدمی نہیں ہوں کہ جو شخص میرے پاس رہنا چاہتا ہو میں اسے خواہ خواہ نکال دوں۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کے لواحقین نے کہا، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصاف سے بڑھ کر درست بات فرمائی ہے، آپ بچے کو بلا کر پوچھ لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے کہا، ان دونوں کو جانتے ہو؟ حضرت زید نے عرض کیا، جی ہاں، یہ میرے والد ہیں اور یہ میرے چچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا، تم ان کو بھی جانتے ہو اور مجھے بھی، اب تمہیں پوری آزادی ہے، چاہو تو ان کے ساتھ چلے جاؤ اور اگر چاہو تو میرے ساتھ رہو۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر کسی کے پاس نہیں جا سکتا۔ ان کے باپ اور چچا نے کہا، زید، کیا تو آزادی پر غلامی کو ترجیح دیتا ہے اور اپنے ماں باپ اور خاندان کو چھوڑ کر غیروں کے پاس رہنا چاہتا ہے؟ حضرت زید نے کہا، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اوصاف دیکھے ہیں، ان کا تجربہ لینے کے بعد میں دنیا میں کسی کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ترجیح نہیں دے سکتا۔ زید رضی اللہ عنہ کا یہ جواب سن کر ان کے باپ اور چچا بخوشی ان کے بغیر ہی واپس جانے پر راضی ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت زید رضی اللہ عنہ کو آزاد کر دیا اور حرم میں جا کر قریش کے مجمع عام میں فرمایا کہ آپ سب لوگ گواہ ہیں، آج سے زید رضی اللہ عنہ میرا بیٹا ہے، یہ مجھ سے وراثت پائے گا
اور میں اس سے۔ اسی بنا پر لوگ ان کو زید بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔